ایک سلفی عالم دین ہیں شیخ خالد انصاری، انہوں نے اس تکفیری گروہ کو ایک چیلنج کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مین مقصد عبادت ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، ہمیں کوئی عبادت کی ایسی تعریف بتا دیں جو آسان ہو، جامع ہو، جس کو ہم سامنے رکھ کر لوگوں کے اقوال اور افعال کو پرکھ سکیں، آیا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے یا اللہ کی عبادت ہے؟ تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، اور شیخ خالد کے بقول کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا۔ اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ 1703 میں پیدا ہونے والا شخص اپنی ساری روحانی اولاد کے ساتھ، چاہے دنیا میں جس نام سے ہو، یہ نام بدلتے رہتے ہیں، جب ایک نام سے بدنام ہوتے ہیں تو دوسرا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نام سے بھی ہوں، اللہ کے ہاں قیامت کو اپنے اس جرم کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مگر ان سے عبادت کی کوئی ایسی تعریف نہیں بن سکے گی جس سے یہ فرق کر سکیں کہ اس شخص کا یہ قول، یہ فعل اللہ کی عبادت ہے یا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اب انہوں نے اس بیچارے کو جواب دینے کے بجائے پہلے برا بلا کہنا شروع کر دیا، جو ان کے اخلاق ہیں۔ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی اس تکفیری گروہ سے ہو اور وہ با اخلاق ہو، ان کی اکثریت بد اخلاق ہوتی ہے۔ کیوں کہ اخلاق نبوی وہ تو سینہ در سینہ منتقل ہوئے ہیں، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا ادب سینہ در سینہ تو آیا نہیں ہے، انہوں نے خود مطالعہ کیا، اپنی مرضی کا مفہوم نکالا اور پوری امت پر شرک اور کفر کے فتوے لگا دیے۔ عبادت کی جو تعریف کی وہ بھی ابن تیمیہ کی پیش کی کہ عبادت وہ اسم جامع ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کو سامنے رکھ کر ہم افعال کا کس طرح یا اقوال کا کس طرح فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے یا غیر اللہ کی عبادت ہے؟ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو سجدہ کرے۔ اب کوئی شخص اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب کوئی شخص یا کوئی مخلوق غیر اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو کیا یہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ مجرد سجدہ غیر اللہ کی عبادت ہے تو کیا ملائکہ نے حضرت آدم کی عبادت کی تھی؟ اب فرق کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے یا غیر اللہ کی عبادت ہے، ہمیں کوئی ایسا اصول رکھنا پڑے گا، کوئی ایسا ضابطہ لانا پڑے گا کہ ہم فرق کر سکیں کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے یا اللہ کی عبادت ہے۔ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جاہل تو غیر اللہ کو سجدہ جائز ہی نہیں، اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اس کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، آیا وہ سامنے والے کو الہ سمجھ کر، رب سمجھ کر، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ یہ فعل دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا، آپ کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، اور اگر اعتقاد یہ نہیں ہے تو یہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ حرام فعل کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ اس امت میں پہلی امتوں میں جائز تھا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اب حضرت آدم کو سجدہ کر کے ملائکہ حضرت آدم کی عبادت کر رہے تھے یا اللہ کی؟ اللہ کی۔ کیوں کہ اللہ کے حکم کو سن کر اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے، اور وہ اللہ ہی کو معبود سمجھ رہے تھے، اللہ ہی کو رب سمجھ رہے تھے، اللہ ہی کی پیروی کر رہے تھے۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ آدم کو سجدہ تعظیمی کیا اور اللہ کی عبادت کی، نہ کہ حضرت آدم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔